کل ہی اس بے شرم کا تیمور خان سے نکاح کرواؤں گی تاکہ ہمارے منہ پر کالک نہ مل دے، جیسے بڑی جوانی میں اس کی ماں نے اپنے گھر والوں پر ملی تھی۔ تیمور خان کمرے سے باہر نکلا تو اسے دیکھ کر کبریٰ خاتون زرین سے بولی، اور اب یہ کالج تو کیا اس کمرے سے باہر نہیں نکلے گی؟ کل ہی میری بیوی بن کر یہ میرے کمرے میں آئے گی اور زگیم جتائی اس کو تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ تیمور خان بولتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا، جبکہ زرین روتی ہوئی کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ روشانے کے پاس جا کر اس کے وجود کو گلے لگاتی۔ زگیم شام میں آفس سے گھر آیا تو اسے شمروز جتوئی سے روشانے کے جانے کا علم ہوا۔ ایک عجیب اداسی کی کیفیت اسے اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شمروز جتوئی بھی بالکل خاموش تھا اور شام سے ہی اپنے کمرے میں موجود تھا، جبکہ زگیم ٹیرس میں کھڑا سگریٹ کے دھوئیں سے مرغولے بنا رہا تھا، اور وہ اپنی دلی کیفیت کو خوب سمجھتا تھا، مگر اب اسے اپنے دل کو سمجھانا تھا، دل میں برپا شور کو دبانا تھا۔ وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا ایسی چیز پر جس کے حصول کی خواہش ناممکن تھی۔ سگریٹ کا ٹکڑا فرش پر پھینک کر اسے جوتے سے مسلتا ہوا وہ شمروز جتوئی کے کمرے میں اس سے بات کرنے کی غرض سے آیا۔ چاچو کیا ہوا؟ پلیز بتائیں مجھے، سب ٹھیک ہے نا؟ زگیم نے شمروز جتوئی کے کمرے میں آ کر اسے روتا ہوا دیکھا تو وہ ایک دم پریشان ہوا۔ اس کا دھیان رمشا اور بچوں کی طرف گیا، وہ رو رہی تھی۔ زگیم بہت امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ مجھے بچا لو، مگر میں بے بس تھا۔ اسے تیمور خان زبردستی اپنے ساتھ لے گیا اور میں چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکا۔ شمروز جتوئی آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کرتا ہوا زگیم کو بتانے لگا، مطلب روشی کو ڈرائیور نہیں لے کر گیا یہاں؟ تیمور خان آیا تھا صبح؟ زگیم آنکھوں میں حیرت لیے شمروز جتوئی سے پوچھنے لگا۔ وہ بہت خوف زدہ تھی زگیم۔ تیمور خان کا رویہ اس کے ساتھ بالکل اچھا نہیں تھا۔ اس نے روشانے پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ روشانے بہت معصوم ہے زگیم، نہ جانے اب اس بچی کے ساتھ وہاں کیا سلوک کیا جائے۔ شمروز جتوئی نے جیسے زگیم کی بات سنی ہی نہیں تھی، وہ بس اپنی ہی بات بولے چلا جا رہا تھا، جبکہ شمروز جتوئی کی باتیں سن کر زگیم کے اندر کی بے چینی مزید بڑھنے لگی۔ تیمور خان نے روشانے پر ہاتھ اٹھایا، یہ سوچ زگیم کا خون کھلانے لگی۔ کافی دیر رونے کے بعد اب اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی، مگر اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی وہ مسلسل سسک رہی تھی۔ تیمور خان نے اسے حویلی میں لا کر بہت بری طرح مارا تھا۔ اس کے چہرے پر مارے گئے تھپڑوں سے روشانے کے گال ابھی تک جل رہے تھے۔ بازو اور پیٹ پر بھی ماری گئی لاتوں سے اس کے پورا جسم میں اٹھتا ہوا درد کا احساس ابھی بھی تازہ تھا۔ اس کے برابر میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی زرین مسلسل اپنی آنکھوں سے نمی صاف کرتی ہوئی روشی کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ گالوں پر تو انگلیوں کے نشانات زرین کے بھی واضح نظر آ رہے تھے، لیکن کمرے میں موجود روشانے یا سالے کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ زرین سے کچھ پوچھتی، مگر وہ دونوں ہی جانتی تھی یہ کام کبریٰ خاتون کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ زرین کے سامنے بیٹھی ہوئی سالے بھی شوق کی کیفیت میں روشانے کو سکتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسے تھوڑی دیر پہلے ہی کبریٰ خاتون کے حکم سے اس کی خالہ کے گھر سے واپس حویلی میں بلایا تھا، مگر یہاں پہنچ کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ حویلی میں کیا طوفان آ چکا ہے۔ سالے کو رہ رہ کر تیمور خان پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ اس وقت حویلی میں موجود ہوتا تو سالے اس کا دماغ درست کر دیتی۔ اس نے کل سالے سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ روشانے کو پسند کرتا ہے،
کیونکہ چاہے جانے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے وہ مان ہی نہیں سکتی تھی۔ کب تک یوں ہی سسکتی رہو گی روشی؟ آنکھیں بند کر لو تاکہ گولی اثر کر سکے۔ زرین رخسانے کی کھلی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بولی۔ زرین کے کہنے پر ہی تھوڑی دیر پہلے سالے نے اس کو زبردستی کھانا کھلا کر نیند کی گولی دی تھی تاکہ نیند اس کے حواسوں پر حاوی ہو جائے اور جسم میں اٹھتا ہوا درد زیادہ محسوس نہ ہو۔ نیند کی گولی کیوں دی آپ نے مجھے؟ جو خبر آپ نے مجھے سنائی ہے اس سے بہتر تو یہ ہے آپ مجھے سیدھا سیدھا زہر دے دیتی۔ تائی ماں، مجھے خان سے شادی نہیں کرنی ہے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ خوف آتا ہے مجھے ان کو دیکھ کر، خدا کا واسطہ ہے مجھے ان سے بچا لیں۔ رخسانے اٹھ کر بیٹھی تھی، زرین کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بولتی ہوئی وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ رخسانے کو روتا ہوا دیکھ کر زرین نہ صرف اس سے نظریں چرانے پر مجبور تھی بلکہ وہ سالے سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ سالے خاموشی سے رخسانے کو روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ رخسانے کے رونے سے اس کی بے بسی کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ شاید اس حویلی میں بسنے والی ہر عورت ہی بے بس تھی سوائے کبریٰ خاتون کے۔ سالے خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گی جبکہ زرین رخسانے کو بیڈ پر دوبارہ لٹا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ صبح 5 بجے کا وقت ہے جب زرین کی آنکھ کھلی۔ شاید کوئی باہر کا دروازہ بجا رہا تھا۔ سارے ملازم تو 6 بجے تک آتے تھے، یہ کون تھا جو اس وقت آیا تھا؟ شاید تیمور خان۔ وہ اپنے برابر میں سوئے ہوئے اسماعیل خان پر نظر ڈال کر چادر اپنے گرد لپیٹتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ سبھی اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ ہال کو عبور کر کے وہ باہر کا دروازہ کھولنے کے لیے نکلی۔ کون؟ سامنے کھڑے انجان چہرے کو دیکھ کر زرین اس کو پہچان نہیں پائی تھی، تبھی اس سے پوچھنے لگی۔ زگیم جوتائی؟ زگیم اور شمروز جوتائی دونوں رات میں ہی حویلی پہنچے تھے۔ ان دونوں نے حویلی میں اپنے آنے کا مقصد نہیں بتایا تھا۔ شمشیر جوتائی، فیروز جوتائی اور کشمالہ ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش تھے، مگر ساری رات زگیم کی بے چینی میں گزری۔ رخسانے کا چہرہ بار بار اس کی نظروں میں گھوم رہا تھا، اس لیے وہ انجام سوچے بنا، صبح کا انتظار کیے بنا یہاں چلا آیا۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ تمہیں معلوم ہے تمہارا یہاں آنا تمہارے ساتھ ساتھ روشی کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ زرین اس کو پہچان گئی تھی، شمشیر جوتائی کا پوتا جو رباب کے مرنے سے پہلے یہاں آیا تھا، وہی جس نے موبائل پر اس سے بات کی تھی۔ زرین زگیم کو یہاں دیکھ کر گھبراتی ہوئی بولی، میرا یہاں آنا روشی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے یا پھر وہ ابھی بھی خطرے میں ہے؟ چاچو نے مجھے بتایا تھا تیمور خان نے اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے۔ مجھے روشی سے ملنا ہے، اسے دیکھ کر اسے بات کر کے ہی میں یہاں سے واپس جاؤں گا۔ زگیم خود بھی زرین کو پہچان گیا تھا، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا اور اس کی بات سن کر زرین پریشان ہو گئی۔ تم ہوش کے ناخن لو خدارا، جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ آج شام نکاح ہے تیمور اور روشی کا، بچپن سے پسند کرتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو۔ تیمور نے اگر اس پر غصہ کیا ہے تو اپنا حق سمجھ کر بات کو زیادہ مت بڑھاؤ۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا، یہ تم خود بھی جانتے ہو۔ چلے جاؤ یہاں سے خدارا۔ زرین ڈرتی ہوئی جلدی جلدی بول رہی تھی، اسے ڈر تھا یہاں کوئی آ نہ جائے۔ اگر تیمور خان کو زگیم کی یہاں موجودگی کا علم ہو جاتا تو غضب ہی ہو جاتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دونوں خاندانوں میں ایک بار پھر لڑائی کا آغاز شروع ہو، اس لیے اس نے ساری باتیں سچ بولنے کے ساتھ ساتھ تیمور اور روشی کی بچپن کی پسندگی کا جھوٹ بولا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ زگیم کا یہاں رخسانے کے لیے چلے آنا کوئی معمولی بات ہرگز نہیں تھی۔ جبکہ زرین کے منہ سے تیمور اور رخسانے کے نکاح کی خبر سن کر زگیم ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔
وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو بچپن سے چاہتے تھے۔ اس بات کے سنتے ہی زگیم کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بنا کوئی دوسری بات کیے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ یہاں پر سوچ کر آیا تھا اگر روشانے نے اس کے ساتھ چلنے کی ایک بار بھی حامی بھری تو وہ اسماعیل خان اور تیمور خان سے تو کیا اپنے گھر والوں سے بھی اس کے لیے لڑ جائے گا۔ اپنی گاڑی میں واپسی کا سفر وہ بہت تیزی سے کر رہا تھا، یہی سوچتے ہوئے کہ شام تک وہ شمروز جتوئی کے ساتھ شہر کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ جس کے لیے وہ یہاں پہنچا تھا وہ آج کسی اور کی ہو جائے گی، تو اب روشانے سے بات کرنے کا کیا جواز بنتا تھا؟ معلوم نہیں خان، بس صبح کے وقت میری ان گناہگار آنکھوں نے شمشیر جتوئی کے پوتے کی گاڑی آپ کی حویلی کے پاس دیکھی، چادر میں لپٹی ہوئی بی بی جی کو اس سے بات کر کے واپس حویلی کے اندر جاتے دیکھا۔ معلوم نہیں چھوٹی بی بی تھی یا بڑی بی بی، میں اندازہ نہیں لگایا۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا کی مار مجھ پر پڑے۔ دوپہر میں جب تیمور خان حویلی آیا تو اس کے وفادار نے تیمور خان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنی آنکھوں دیکھا حال تیمور خان کو بتایا، جسے سن کر تیمور خان نے جبڑے کھینچے اور قہر برساتی نظروں سے روشانے کے کمرے کا بند دروازہ دیکھا، مگر روشانے سے وہ ساری معلومات رات میں اپنے کمرے میں لے گا جب وہ اس کی بیوی بن چکی ہوگی، لیکن اس وقت اسے زگیم جتوئی سے حویلی آنے کا مقصد پوچھنا تھا۔ تیمور خان اپنی پسٹل لے کر گھر سے نکل گیا۔ آج شام نکاح ہے تیمور اور روشی کا، بچپن سے پسند کرتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو۔ بار بار انہی لفظوں کی تکرار اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی بلکونی میں کھڑا سگریٹ سلگاتا ہوا اندر ہی اندر خود بھی سلگ رہا تھا۔ زرین کے یہ دو جملے صبح سے ہی اس کے کانوں میں باز گشت کر رہے تھے، جو اسے اندر ہی اندر جلا کر راکھ کیے دے رہے تھے۔ آہٹ کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ تیار نہیں ہوئے تم؟ میں نے بتایا تو تھا شام میں ہمیں سردار اسماعیل خان سے ملنے جانا ہے۔ ویسے تو میں نے اس سے موبائل پر بات کر لی ہے۔ اس نے ٹھنڈے دماغ سے نہ صرف میری بات کو سنا بلکہ سمجھا بھی ہے کہ روشانے بے قصور ہیں۔ وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے اسے ہمارے پاس رکنا پڑا۔ وہ بھلا آدمی ہے اپنے باپ سردار اکبر خان کی طرح، اس لیے آرام سے میری بات سمجھ گیا۔ شمروز جتوئی زگیم کے کمرے میں آتا ہوا اسے بتانے لگا اور ساتھ ہی اس کا دھواں دھواں سا چہرہ دیکھنے لگا۔ اب جب سردار اسماعیل خان ساری بات سمجھ ہی گیا ہے تو اسے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا واپس شہر جانے کا ارادہ نہیں ہے آج آپ کا؟ زگیم ہاتھ میں موجود سگریٹ کا ٹکڑا ایش ٹرے میں مسلتا ہوا شمروز جتوئی سے پوچھنے لگا۔ شمروز جتوئی نے ایک نظر سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا ایش ٹرے دیکھا، پھر اپنے سامنے کھڑے اجاڑ ویران سے حالت میں اپنے بھتیجے کو موبائل پر تو صرف اسماعیل خان کی غلط فہمی دور کی ہے، جبکہ اسماعیل خان کے پاس میں کسی خاص مقصد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ بات تمہارے ہی فائدے کی ہوگی، اگر تم ساتھ چلو گے تو اچھا ہوگا، شمروز جتوئی دو معنی انداز میں بولا۔ وہ کل رات سے ہی زگیم کی کیفیت دیکھ رہا تھا جو اسے پوری کہانی بآسانی سمجھا رہی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ زگیم کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کا انتظار کرنے لگا، مگر زگیم ابھی بھی خاموش کھڑا اسے ویسے ہی شمروز جتوئی کو دیکھ رہا تھا۔ چند گھنٹوں بعد روشی کا اسماعیل خان کے بیٹے تیمور خان سے نکاح ہے چاچو، آپ کا وہاں پر کسی خاص مقصد کے لیے جانا اب صرف بے مقصد ثابت ہوگا۔ تھوڑی دیر ماں کے پاس بیٹھ کر آتا ہوں، ورنہ جاتے وقت وہ شکوہ کرتی ہیں کہ میں انہیں ٹائم نہیں دیتا۔ اس کے بعد ہمیں واپسی کے لیے نکلنا چاہیے۔ شاید اس کی دلی کیفیت سے شمروز جتوئی آگاہ ہو گیا تھا، اس لیے زگیم روشانے اور تیمور خان کے نکاح کے بارے میں
शमरोज जतोई को आगाह करता हुआ कशमाला के कमरे में चला गया। जबकि रुशाने के निकाह की खबर सुनकर शमरोज जतोई हक्का बक्का रह गया। शमरोज ने बताया कि रुबाब की बेटी 2 दिन शहर में तुम लोगों के पास रही। जगीम के कमरे में आते ही कशमाला इससे पूछने लगी। शमरोज जतोई ये बात फेरोज जतोई को बता रहा था। जब कशमाला ने सुना, जी। जगीम ने पहले चौंक कर कशमाला को देखा, फिर मुख्तसर सा जवाब देकर सोफे पर कशमाला के सामने बैठ गया। क्या ज़रूरत थी भला जवान जहां लड़की को घर में रखने की, जबकि रमशा और बच्चे भी घर में मौजूद नहीं थे। कशमाला मुंह बनाकर बड़बड़ाई, माँ, सबसे पहली बात तो ये है कि जवान जहां लड़की कोई गैर नहीं थी। दूसरी बात ये कि चाचू ने उसको शौकिया नहीं रोका था, ना ही वो खुशी खुशी खुद रुकी थी। मेरे ख्याल से आपको सारे वाक़ये की मालूमात हो गई होगी, इसलिए दोबारा सारी बात को दोहराना बिल्कुल बेकार है। जब इसकी माँ को मालूम हो सकता है कि रुशाने वहाँ रुकी, तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि इसकी माँ ने पूरी बात मालूम न की हो। तभी जगीम चिढ़ता हुआ बोला, खूबसूरत होगी अपनी माँ के जैसी। कशमाला जगीम को देखती हुई जिस भरे अंदाज में उससे पूछने लगी, जगीम कशमाला को देखने लगा। न जाने वो क्या जानना चाह रही थी। बिल्कुल फूफो की जैसी है, ये शायद इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत। रुशाने का चेहरा जहन में लाकर वो इतराफ़ करता हुआ बोला, लच्छन भी फिर अपनी माँ के जैसे होंगे। जगीम, मैं तुझे बता रही हूँ। कशमाला बोलने ही लगी थी, तब एकदम जगीम गुस्से में सोफे से उठा। क्या चाह रही हैं आप? मैं यहाँ आपके पास बैठूं कि नहीं? किसी का किरदार क्या है, किसी के लक्षण क्या हैं, आप खुद से अंदाजे लगाना बंद कर दें। माँ, वो किसी दूसरे की इज्जत बनने वाली हैं, बख्श दें इसको। जगीम गुस्से में कशमाला को बोलता हुआ इसके कमरे से निकल गया। न जाने इसे क्यों इतना गुस्सा आ गया था, या फिर इसे डर था इसके दिल का चोर शमरोज जतोई के अलावा कोई और भी ना पकड़ ले। जबकि कशमाला को अपने बेटे को रुबाब की बेटी की दफ़ा में बोलता देखकर खौफ महसूस हुआ, मगर जब उसने सुना कि वो लड़की किसी और की इज्जत बनने जा रही है, तब कशमाला के अंदर इत्मीनान उतर गया। इस अनदेखी लड़की से कशमाला को खौफ इसलिए लाहक हो गया था क्योंकि वो रुबाब की बेटी थी। आज से जगीम 18 साल पहले वाला जगीम लगा, जैसे बचपन में वो रुबाब के जाने पर अफसुर्दा हो गया था और कई दिनों तक बीमार रहा था। बिल्कुल आज वैसे ही जगीम का चेहरा चीख चीख कर इसके बचपन वाली हालत की निशानदही कर रहा था। वो एक बार फिर टूट जाता, जैसे रुबाब के जाने पर टूटा था। तब तो वो बच्चा था, शमरोज जतोई ने इसे संभाल लिया था, मगर अब वो जगीम को कैसे संभालता? वो जगीम की आंखों में रुबाब की बेटी के लिए पसंदगी वाज़िया तौर पर देख चुका था। पसंदगी थी, जिस तरह वो रमशा और इसे रुबाब की बेटी के बारे में अपनी पहली मुलाकात बता रहा था। शमरोज जतोई जगीम के अंदाज पर तभी चौंक गया था। शमरोज जतोई इसकी पसंद से क्यों नहीं आगाह होता? रुबाब के बाद जगीम इससे अटैच हो गया था, और क्या ही अच्छा होता अगर रुबाब की बेटी जगीम की बीवी के रूप में हवेली में आ जाती। इसने रुशाने को भी जगीम के कमरे में इसकी तस्वीर को देखते हुए देखा था। शमरोज जतोई ड्राइविंग करता हुआ सारी बातें सोचने लगा। वो इस वक्त सरदार इस्माइल खान की हवेली से मिलने जा रहा था। सरदार इस्माइल खान माकूल इंसान था, वो इसकी बात को समझ जाता। अगर ना भी समझता तो वो इसके आगे मिन्नतें कर लेता। जगीम इसकी औलाद के जैसा था, वो इतना तो जगीम के लिए कर ही सकता था। इस तरह रिश्ते से दोनों ख़ानदान के दुश्मनी ख़त्म हो जाती, जो कि बरसों से चली आ रही थी। शमरोज जतोई का ड्राइवर कर रहा था, तब उसकी गाड़ी के आगे तैमूर खान की गाड़ी आकर रुकी और तैमूर खान अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर आया। ये हमारा इलाका है, यहाँ क्या कर रहे हो तुम?
तैमूर खान शमरोज जोतोई से पूछता हुआ अपने हाथ में मौजूद पिस्टल को देखने लगा, जो कि इसने अपना रोब झाड़ने के लिए पकड़ रखी थी। तुम्हारा बाप तुम्हारे ही इलाके में पाया जाता है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। सामने से अपनी गाड़ी हटाओ, रास्ता दो। शमरोज जोतोई तैमूर खान को देखता हुआ बोला। इसने सच ही सुना था। सरदार इस्माइल खान का बेटा काफ़ी बदतमीज़ तबीयत का मालिक था और फिलहाल वो इसके मुंह लगना नहीं चाहता था, इसलिए इसे गाड़ी हटाने का बोला। मेरे बाप से मिलने जा रहे हैं या फिर अपनी भांजी से? अपने भतीजे का कोई पैगाम तो नहीं पहुंचाना? इस सुबह ही तो मुलाकात करके गया है वो कुत्ता। दिल नहीं भरा इसका, मेरे होने वाली बीवी है, जबकि 2 रातें तो वो इसके साथ गुजार भी चुका है। तैमूर खान गुस्से में शमरोज जोतोई को देखता हुआ बोला। इसके अल्फाज सुनकर शमरोज जोतोई को शदीद गुस्सा आया, जिस पर इसने तैमूर खान के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मारा। वो कहीं से भी रुशाने के लायक नहीं था। शमरोज जोतोई जबड़े भूंजकर तैमूर खान को देखता हुआ सोचने लगा। लोगों के हजूम में अपने मुंह पर पड़ने वाले तमाचे पर तैमूर खान गुस्से में बिना सोचे समझे शमरोज जोतोई के ऊपर फायर कर चुका था। वो अपने मेहंदी लगे हाथों को गौर से देख रही थी, जो सुबह नाश्ते के बाद कुबरा खातून के हुक्म से उसे साले ने लगाई थी। इसके बाद साले ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, जबकि रुशाने कल से ही अपने कमरे में मौजूद थी। शाम का वक्त हो चला था। थोड़ी देर बाद इसका निकाह हो जाना था, जिसके बाद इसे अपना आप इस हस्ती को सौंपना पड़ता जिसे वो नापसंद करती थी। बेड पर बैठी हुई वो अपने मुतल्लक सोच ही रही थी, तो इसे बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। रुशाने तजस्सुस के मारे कमरे में मौजूद खिड़की की तरफ बढ़ी, ताकि मालूम कर सके कि क्या हो रहा है। वहाँ इसे मेन गेट से अंदर आता हुआ ज़गीम दिखाई दिया, जो कि इस वक्त सख्त इश्तियाल में लग रहा था। गेट पर मौजूद पहरेदार और इस्माइल खान के आदमी इसे अंदर आने से रोक रहे थे। तब इसने अपने हाथ में मौजूद पिस्टल से हवा में फायर किया, जिससे सारे आदमी पीछे हो गए, यहाँ तक कि रुशाने भी डर गई। अब वो गुस्से में हवेली के अंदर दाखिल हो रहा था। इसको देखकर रुशाने भी अपने कमरे से बाहर निकलने पर मजबूर हुई। तैमूर तैमूर खान बाहर निकल ज़गीम हाल में आने के बाद गुस्से में ज़ोर से दौड़ा। उसकी आवाज़ सुनकर रुशाने समेत सभी एक एक करके अपने कमरे से बाहर निकल गए। ज़गीम सरदार इस्माइल खान को देखकर उसकी तरफ बढ़ा। सरदार इस्माइल खान को चंद मिनट पहले ही इत्तला मिल गई थी कि तैमूर खान के चलने वाली गोली से शमरोज जोतोई हलाक हो चुका है। कहाँ छुपा के रखा है अपने बेटे को? बाहर निकालो इसे। गुस्से में सुर्ख आंखों से ज़गीम सरदार इस्माइल खान को देखता हुआ बोला। वो अभी भी खून में लथड़ी हुई शमरोज जोतोई की लाश को देखकर आ रहा था। वहाँ हवेली में एक क़यामत खेज मंजर बरपा था। यह खबर थोड़ी ही देर में पूरे कबीले में फैल चुकी थी कि सरदार तैमूर खान ने शमरोज जोतोई की जान ले ली। तैमूर खान इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है। तुम चाहो तो शमरोज जोतोई की मौत का बदला मुझसे ले सकते हो। सरदार इस्माइल खान की बात पर जहाँ कुबरा खातून ज़रीन और साले बेयकीनी से पूरी आंखें खोले सरदार इस्माइल खान की तरफ देख रही थी, वहीं रुशाने का वजूद ज़ंज़लों की ज़िद में आ चुका था। बराबर में खड़ी साले इसको ना थामती तो वो फर्श पर गिर पड़ती। मैं चाचू की मौत का बदला उसके सीने में गोली उतार कर ही लूँगा। जहाँ भी छुपाया है इसे बाहर निकालो। ज़गीम सरदार इस्माइल खान पर गुस्से में चीखता हुआ बोला और साथ ही पिस्टल की नाल सरदार इस्माइल खान के सीने पर रख दी। सरदार इस्माइल खान के सीने पर तनी हुई पिस्टल देखकर कुबरा खातून चीख कर मुलाजमों को बुलाने लगी, जबकि ज़रीन जल्दी से सरदार इस्माइल खान के आगे आकर खड़ी हो गई। बड़े खान सच कह रहे हैं,
تیمور خان اس وقت گھر پر موجود نہیں ہے۔ میں تمہارے آگے اپنے بیٹے اور شوہر کی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، تم ان دونوں کو بخش دو۔ زرین سردار اسماعیل خان کے ہٹانے پر بھی اس کے آگے سے نہیں ہٹی، بلکہ وہ زگیم کے آگے ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنے لگی۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والا ہے، مگر اس حویلی میں صف ماتم بچھا ہے تو یہاں پر بھی خوشی کے شادیانے نہیں بچ سکتے۔ اگر تیمور خان سچ میں یہاں موجود نہیں ہے، مگر اپنے باپ کی موت کی خبر سن کر وہ یہاں ضرور آئے گا۔ زگیم غصے میں پاگل ہو رہا تھا، جبھی اس نے زرین کا بازو پکڑ کر اسے اسماعیل خان کے آگے سے دھکا دے کر دور ہٹایا۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اسماعیل خان کے سینے پر بندوق کی نال رکھتا، روشان اسماعیل خان کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ ہٹو سامنے سے! روشان کے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ کر وہ مزید طیش میں آ کر چیخا، جس پر روشان نے نفی میں سر ہلایا۔ سردار اسماعیل خان روشان کو بھی ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلی۔ ان پر گولی چلانے سے پہلے آپ کو مجھے جان سے مارنا ہوگا، روشان آنکھوں میں آنسو بھرے زگیم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ غضبناک تیوروں سے روشان کو گھورنے لگا۔ یہی اس کی حویلی تھی، یہیں کے لوگوں کی محبت اس کے دل میں بستی تھی۔ شمروز جتوئی کی موت کا تو شاید اسے دکھ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اگر اسماعیل خان کی جگہ وہ آج تیمور خان کا بچاؤ کرتی تو شاید وہ تیمور خان سے پہلے اس کے سینے میں گولی اتار دیتا۔ اس کے سینے کی آگ ابھی تک نہیں بجھی تھی۔ وہ ہاتھ میں موجود پسٹل نیچے کرتا ہوا وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ شکل کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ؟ سب مل کر قابو کر لو اسے۔ سردار اسماعیل خان نے اپنے ملازم کو ہاتھ سے وہیں کھڑا رہنے کا اشارہ کیا تھا، مگر زگیم کے وہاں سے جاتا دیکھ کر کبریٰ خاتون ایک دم بولی۔ وہ لوگ زگیم کی طرف بڑھے ہی تھے، تب زگیم نے چھت پر لگے فانوس پر فائر کیا، جو کہ زمین بوس ہوا۔ وہ سب وہیں رک گئے۔ روشان اور سالے دونوں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، جبکہ سردار اسماعیل خان افسوس سے کبریٰ خاتون کو دیکھ رہا تھا۔ میں تیمور خان کو چھوڑوں گا نہیں، زگیم غصے میں کبریٰ خاتون کو دیکھتا ہوا بولا اور باہر نکل گیا، جبکہ زرین وہیں فرش پر بیٹھ کے زور زور سے رونے لگی۔ مجھے مار لیں، پیٹ لیں، لیکن میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اماں حضور، آپ کی تربیت کی وجہ سے میرا تیمور خان قاتل بنا ہے، زرین روتی ہوئی کبریٰ خاتون کو دیکھ کر بولی، جبکہ روشان اور سالے ملامت بھری نظروں سے کبریٰ خاتون کو دیکھنے لگی۔ سردار اسماعیل خان وہیں خاموش کھڑا تھا۔ یوں آنکھیں پھاڑ کر مجھے مت دیکھو، لے کر جاؤ اسے کمرے میں، کبریٰ خاتون کرخت لہجے میں روشان اور سالے کو دیکھتی ہوئی بولی، تو وہ دونوں ہی فرش پر بیٹھ کر روتی ہوئی زرین کو اٹھا کر کمرے میں لے جانے لگی۔ راشد نوشاد، فوراً تیمور خان کا پتہ لگاؤ کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہیں اور اس سے خبردار کر دو جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے وہ حویلی میں قدم نہ رکھے۔ کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے آج میرے شیر نے۔ میرے زریاب خان کا بدلہ آج پورا ہوا۔ کبریٰ خاتون اپنے خاص ملازموں کو حکم دیتی ہوئی تفکر سے بولی تو سردار اسماعیل خان اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ یہ وقت شکل دیکھنے کا نہیں ہے اسماعیل خان، میرے کمرے میں آؤ تاکہ کچھ صلح مشورہ کیا جائے۔ کبریٰ خاتون سردار اسماعیل خان کو بولتی ہوئی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ آپ شمروز جتوئی کی موت کو پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ نسیم کے علاوہ رمشا اور دونوں بچے بھی حویلی میں موجود، بلکہ دل آویز، پروشا اور آرزو بھی ہفتے بھر سے وہیں پر تھی۔ فیروز جتوئی نے اپنے آدمیوں کو چاروں طرف پھیلا دیا تھا، مگر تیمور خان کہاں پوشیدہ تھا اس کے آدمی ابھی تک معلوم نہیں کر سکے تھے۔ شمشیر جتوئی اپنے بیٹے کی موت کے غم میں ادمواں سا ہو گیا تھا، لیکن آج جرگہ بٹھایا گیا تھا۔
بہت ہمت کر کے شمشیر جتوئی فیروز جتوئی کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ انہوں نے شمروز جتوئی کے خون کے بدلے تیمور خان کا سر مانگا تھا، مگر چونکہ تیمور خان منظر سے ہی غائب تھا تو سردار اسماعیل خان نے ان لوگوں کو پیسے کی پیشکش کی تھی، جسے رد کرتے ہوئے فیروز جتوئی نے ان سے خون بہامے روشانے کو مانگا۔ واپس حویلی آ کر جب یہ خبر فیروز جتوئی نے حویلی میں موجود سب لوگوں کو سنائی تو رمشا نہ صرف بری طرح چونکی بلکہ زگیم سانس لینا بھول گیا۔ اسے اپنے جسم کا خون خشک ہوتا محسوس ہوا۔ بہت مشکلوں سے وہ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ بابا سائیں؟ آپ لوگوں نے ان کی پیشکش قبول کیسے کر لی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چاچو کا یوں اس طرح رائیگا نہیں جائے گا۔ خون کا بدلہ صرف خون ہوگا۔ زگیم اس فیصلے سے اختلاف کرکے فیروز جتوئی کو مخاطب کرتا ہوا بولا۔ تمہیں یہ کیوں لگ رہا ہے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کا خون معاف کر دوں گا؟ میں تو ان سرداروں کی نسل کو ہی جڑ سے ختم کر دوں گا۔ سردار اسماعیل خان نے پیشکش پیسوں کی تھی، تب میں نے رقم کے بدلے خون بہامے رباب کی بیٹی کو مانگا۔ ایک بار رباب کی بیٹی اس گھر میں اسد کی بیوی کے طور پر آ جائے تو پھر اس تیمور خان کو بھی بعد میں دیکھ لوں گا۔ فیروز جتوئی زگیم کو سمجھاتا ہوا بولا۔ گستاخی معاف فیروز بھائی، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ میرا بیٹا اسد رباب کی بیٹی سے چھوٹا ہے، نہ میں اسے بے جوڑ شادی کے حق میں ہوں اور نہ ہی خون بہا کے اس فیصلے کے حق میں۔ جانے والا تو اس دنیا سے چلا گیا، اب آپ لوگ اس کے بدلے میں اپنی ہی بیٹی کی بیٹی کو اس گھر میں لائیں گے، وہ بھی بدلے کے لیے۔ ویسے بھی اعجاز بھائی مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں، کل شام تک میری اور بچوں کی شہر کے لیے روانگی ہے۔ رمشا جو کہ خاموشی سے ساری بات سن رہی تھی، فیروز جتوئی کی بات سن کر اس کے فیصلے سے انکار کرکے حویلی سے اپنے جانے کا فیصلہ سناتی ہوئی بولی۔ تو تمہیں کون کہہ رہا ہے رباب کی بیٹی کو تم بہو کے روپ میں قبول کرو؟ کل اسد کا اس سے نکاح کر دیا جائے گا، اس کے بعد بے شک تم لوگ چلے جانا۔ رباب کی بیٹی یہیں رہے گی حویلی میں۔ 4 لوگوں میں بیٹھ کر فیصلہ کیا جا چکا ہے، اس میں اب رد و عمل کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ شمشیر جتوئی اپنی چھوٹی بہو کو دیکھ کر اسے سمجھاتا ہوا بولا۔ رمشا زگیم کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھنے لگی جو کہ اب بالکل خاموش کھڑا تھا۔ یعنی میں اپنے بیٹے کا نکاح رباب کی بیٹی سے کروا کر اس بے قصور لڑکی کو یہاں اس حویلی میں چھوڑ کر چلی جاؤں اور وہ ساری زندگی یہاں پر اسد کے نام پر بیٹھی رہے؟ بابا سائیں ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیں، یہ دشمنی آپ کس کے ساتھ نکال رہے ہیں؟ ان سرداروں کے ساتھ یا پھر اپنی بیٹی کے ساتھ؟ رمشا شمشیر جتوئی کو دیکھتی ہوئی افسوس سے پوچھنے لگی۔ توبہ کرو بی بی، کیسے بزرگ کے آگے گز بھر کی زبان چلا رہی ہو؟ شوہر مرا ہے تمہارا اور یہ اسی کے باپ ہیں جن کا حکم ماننے سے تم انکار کر رہی ہو۔ شوہر کے مرنے کے بعد رشتے ختم نہیں کیے جاتے، اور جرگے میں جو فیصلہ ایک بار ہو جائے اس سے پیچھے ہٹنا اپنی بے عزتی کروانے کے مترادف ہے۔ رمشا کو بولتے دیکھ کر کشمالہ بھی میدان میں اتر کر اپنے نمبر بڑھانے لگی۔ بھابھی، شمروز کے والد میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن میں حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ لیکن اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے مجھے میرے شوہر کے مرنے کے بعد ان سے جڑے رشتوں کی قدر نہیں ہے یا میرے اس فیصلے کی نامنظوری پر اس خاندان کی ناک کٹ سکتی ہے، تو پھر آپ زگیم کا نکاح رباب کی بیٹی سے کروا دیں، یہ تو بے جوڑ رشتہ بھی نہیں کہلائے گا۔ بابا سائیں آپ میری بات پر غور ضرور کیجیے گا، رمشا کشمالہ سے کہتی ہوئی آخر میں شمشیر جتوئی کو دیکھ کر بولی۔ زگیم رمشا کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگا، جیسے رمشا کی بات نے زگیم کے بے جان وجود میں جان پھونکی ہو، مگر وہ ابھی بھی خاموش کھڑا تھا۔ ارے واہ بی بی، تم تو اپنا بچاؤ کر کے اپنا سارا ملبہ میرے سر پر ڈال رہی ہو۔
کشمالہ چہک کر بولی اور ساتھ ہی خون خوار نظروں سے رمشا کو گورنے لگی۔ آپ کو میری بات اتنی بری کیوں لگی بھابھی؟ اگر اسد اور رشانے کی شادی میں کوئی مضائقہ نہیں ہے تو پھر زگیم کے ساتھ رشانے کی شادی میں کیسا مسئلہ؟ آپ اس خاندان کی بڑی بہو ہیں، 4 لوگوں کے بیچ میں کیے گئے فیصلے اور اپنے خاندان کی عزت و وقار کا اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں گی۔ پلیز بھابھی، بڑے پن کا ثبوت دیں، رشانے اور زگیم کا نکاح ہونے دیں اور اپنی نند کی بیٹی کو سچے دل سے اس گھر کی بہو تسلیم کر لیں۔ رمشا کے مزید بولنے پر کشمالہ کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ نوچ لے، مگر ضبط کر کے خاموش رہی۔ زگیم کے لیے فیصلہ کرنے والی اس کی ماں کون ہوتی ہے؟ یہ میرا پوتا ہے، ابھی میں زندہ ہوں اس کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ شمروز نے تو ہمیشہ سے ہی اپنی چلائی ہے، تو پھر میں اس کی بیوی بچوں سے بھلا کیا توقع رکھوں گا؟ زگیم اور رباب کی بیٹی کا نکاح ہوگا اور وہ زگیم کی بیوی کی حیثیت سے اس حویلی میں آئے گی۔ شمشیر جتوئی کے فیصلے پر سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ فیروز جتوئی بالکل خاموش تھا، جبکہ کشمالہ نے ناگوارانہ گزرے رمشا کو دیکھا اور غصے میں اپنے کمرے میں چلے گئی، جبکہ رمشا کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ مطمئن انداز میں حیران اور پریشان کھڑے زگیم کو دیکھنے لگی، پھر خود بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چچی، آپ نے ایسا سب کے سامنے کیوں کہا؟ مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ زگیم رمشا کے کمرے میں آتے ہی اس سے پوچھنے لگا، کیا وہ بھی شمروز جتوئی کی طرح اس کے دل کی بات جانتی تھی؟ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں زگیم؟ بابا سائیں اسد سے رشانے کا نکاح پڑھوا رہے تھے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں؟ یا پھر رشانے کو اس حویلی میں ساری زندگی اسد کے نام پر زندگی گزارتے دیکھنا سمجھ میں آ رہا تمہیں؟ رمشا زگیم کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ تو زگیم نے بے ساختہ اس سے نظریں چرائیں، یعنی وہ بھی رشانے سے اس کی پسندگی کے بارے میں جانتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے نا زگیم، اس دن شمروز اسماعیل خان کے پاس تمہاری اور رشانے کی شادی کی بات کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ یوں مجھے حیرت سے مت دیکھو، شمروز شوہر تھے میرے، وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتے تھے، انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ تم رشانے کو پسند کرنے لگے ہو۔ وہاں جانے سے پہلے انہوں نے مجھے خود موبائل پر کال کر کے اپنے جانے کا بتایا تھا۔ شمروز بھی یہی چاہتے تھے کہ رباب کی بیٹی اس حویلی میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے واپس آ جائے، مگر رشانے کو یہاں لانے کا جواز وہ خود بن جائیں گے، اس کا تو انہیں خود بھی نہیں اندازہ تھا۔ آخری بات پر رمشا کی آواز روند گئی اور زگیم کا دل افسردہ ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے کشمالہ بھابھی اس وقت مجھ سے سخت خفا ہو گئیں، بابا سائیں بھی خفا ہوں گے، لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے، جیسے ہو رہا ہے، اسے ہونے دو زگیم، بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑے وقفے کے بعد رمشا زگیم سے دوبارہ بولی تو وہ خاموشی سے رمشا کو دیکھنے لگا۔ اس وقت زگیم کے اپنے دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، وہ خود بھی اپنی اس کیفیت کو سمجھنے سے بالاتر تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اپنی زندگی میں رشانے کے آنے پر خوشی سے جھوم اٹھتا، کیونکہ رشانے اس کی بن مانگی دعا تھی۔ اس نے رشانے کو دل سے خواہش کی، مگر خدا سے مانگا نہیں تھا، اب وہ اسے بن مانگے مل رہی تھی، مگر پھر بھی اس کا دل اندر سے اداس تھا، شاید شمروز جتوئی کی جدائی پر یا پھر زرین کی بات پر کہ وہ بچپن سے تیمور خان کو پسند کرتی ہے۔ وہ غور سے اپنے ہاتھ میں موجود مہندی کو دیکھ رہی تھی، جس کا رنگ اب پھیکا پڑ چکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کا زگیم جتوئی سے نکاح ہو چکا تھا۔ کبریٰ خاتون نے اپنے پوتے کی زندگی بچانے کے لیے اس کو قربان ہونے کے لیے پیش کیا تھا۔ ابھی چند منٹ پہلے کبریٰ خاتون اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے سلامتی کی دعائیں دے کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ زرین اور صالح رشانے کے پاس اس کے کمرے میں موجود تھی۔ کیا ہوا رشانے، تم پریشان ہو؟ صالح کی بات سن کر رشانے اسے دیکھنے لگی۔ پریشان نہیں ہو، خوف زدہ ہوں،
رخسانے صالح کو دیکھتی ہوئی بولنے لگی، کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ خون بہا میں جانے والی لڑکیاں کس سلوک کی مستحق ہوتی ہیں؟ خوف زدہ تو تمہیں جب ہونا چاہیے تھا بچے، جب تم میری بہو بنتی۔ زرین پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو رخسانے خاموشی سے زرین کو دیکھنے لگی، جبکہ صالح بیڈ سے اٹھ کر بڑے سے بیگ میں رخسانے کے کپڑے، کتابیں اور ضرورت کی دوسری اشیاء رکھنے لگے۔ رباب تمہیں پیدا کر کے چند گھنٹے بعد ہی گزر گئی تھی، تو اس سے میں نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کر پالا۔ جب تم نے کہا کہ تمہیں خان سے ڈر لگتا ہے، تمہیں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تب میں نے دل سے تمہارے حق میں دعا مانگی تھی، اور یہ بھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، میری پھول جیسی بیٹی کو کوئی شہزادہ آ کر لے جائے۔ زرین رخسانے کو دیکھتی ہوئی بتانے لگی تو رخسانے نے زرین کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ مجھے زگیم سے ڈر لگ رہا ہے تائی ماں، وہ شمروز ماموں سے بہت پیار کرتے تھے، آپ نے اس دن دیکھا تھا نا، ان کی آنکھوں میں غصہ۔ رخسانے اپنے محسوسات زرین سے شیئر کرتی ہوئی بولی، اس کے غصے پر مت جاؤ بچے، میں نے اس کی آنکھوں میں ابھرتا ہوا ایک اور جذبہ بھی دیکھا ہے۔ زرین کی بات سن کر رخسانے نے اس کے کندھے سے سر اٹھایا۔ صالح بھی چونک کر زرین کو دیکھنے لگی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں میں، جو جذبہ اس کی آنکھوں میں اس وقت امڈ رہا تھا، اور مجھے پورا یقین ہے وہ جذبہ اس کے غصے پر کبھی بھی حاوی نہیں رہے گا۔ زرین کو وہ دن یاد آیا جب زگیم رخسانے کے لیے حویلی آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی اور بے قراری صرف اور صرف رخسانے کے لیے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج زگیم سے رخسانے کے نکاح پر زرین اندر سے مطمئن تھی۔ رخسانے زرین کو مزید کنفیوز ہو کر دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی تائی ماں نے زگیم کو کب اتنے قریب سے دیکھ لیا کہ وہ اس کے اندر کا حال جان گئی۔ آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تم فضول کی سوچیں پال کر کیوں اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہو؟ صالح اس کا بیگ ایک سائیڈ پر رکھ کر رخسانے کے پاس آتی ہوئی اس سے بولی، اگر میں فضول سوچ رہی ہوں، وہ دو بول پڑھوا کر فوراً نہ چلے جاتے۔ صالح کی بات سن کر رخسانے کے دل میں موجود شکوہ زبان پر آیا، کیونکہ ملازمہ کے مطابق نکاح کے بعد شمشیر جتوئی اور فیروز جتوئی اپنی گاڑی میں واپس حویلی جا چکے تھے، جبکہ زگیم ان دونوں سے الگ دوسری گاڑی میں جا چکا تھا۔ اب اس وقت صرف ڈرائیور موجود تھا، جو کہ رخسانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس طرح کا برتاؤ اسے آنے والے وقت کا پتہ دے رہا تھا۔ تبھی رخسانے اندر سے ڈری ہوئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس قبیلے کی عورتوں کو۔ تم بھی زیادہ محسوس نہیں کرو۔ اے روشی اپنی تائی ماں کو تو یاد کرے گی نا؟ یہاں سے جانے کے بعد زرین کے یوں اچانک پوچھنے پر رخسانے اس کے گلے لگ گئی۔ بے اختیار ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے تمہارے بیگ میں کپڑے اور کتابوں کے ساتھ تمہارا موبائل بھی چھپا کر رکھ دیا ہے۔ زیادہ نہیں، ہفتے میں ایک بار جب بھی موقع ملے، صرف 5 منٹ کے لیے مجھے یا آنٹی کو اپنی آواز سنا دیا کرنا، ہمیں اطمینان رہے گا کہ تم وہاں خیریت سے ہو۔ صالح اپنی آنکھوں سے آئی ہوئی نمی صاف کرتی ہوئی رخسانے کو بولی تو رخسانے اب صالح کے گلے لگ گئی۔ اس کے جاتے وقت سردار اسماعیل خان کافی چپ تھا۔ اس نے اور زرین نے رخسانے کو ڈھیر ساری دعاؤں کے حصار میں اپنی حویلی سے رخصت کیا۔ وہ ایک حویلی سے رخصت ہو کر ڈرائیور کے ہمراہ دوسری حویلی جانے لگی، جو کہ اس کا ننیال ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سسرال بھی تھا۔ اتنے دنوں بعد کیوں چکر لگایا ہے نوشاد؟ تیمور خان 10 دنوں سے شہر میں اپنے دوست کے فارم ہاؤس پر قیام پذیر تھا۔ نوشاد کو وہاں آتا دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا، فیروز جتوئی نے اپنے بندے چاروں طرف چھوڑ رکھے ہیں خان؟ ابھی بھی بہت احتیاط کے ساتھ ہر طرف نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نوشاد اس کے سامنے
مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھتا ہوا بولا، جلدی سے خبر دو، فیصلہ کیا سنایا گیا ہے جرگے میں؟ تیمور خان صوفے پر بیٹھا ہوا بے چینی سے نوشاد سے پوچھنے لگا۔ اس دن شمروز جتوئی پر اس نے ارادہ باندھ کر گولی نہیں چلائی تھی، بلکہ اپنے منہ پر پڑنے والے تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے اس سے غصے میں گولی چل گئی تھی۔ چونکہ وہ دشمن تھا اس لیے تیمور خان پیشوا ہرگز نہیں تھا۔ تب سے اس کا اپنی حویلی اور وہاں کے ہر فرد سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ چھوٹے خان، وہ انہوں نے آپ کے بدلے چھوٹی بی بی کو خون بہا میں مانگا تھا۔ کل ہی روشانے بی بی کا نکاح زگیم جتوئی سے ہوا ہے۔ نوشاد ہچکچاتا ہوا بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چھوٹی بی بی سے اس کے خان کی شادی ہونے والی تھی۔ جبکہ یہ خبر سن کر تیمور خان ایک دم طیش میں آ گیا۔ صوفے سے اٹھ کر اس نے نوشاد کا گریبان پکڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی حضور میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ تیمور خان غصے میں زور سے دھاڑا۔ یہ خبر سن کر اس سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بڑے خان، ان لوگوں کو پیسوں کی پیشکش کی تھی اور اس زمین کی بھی پیشکش کی تھی جس کو لے کر آپ لوگوں کا برسوں سے تنازع چل رہا تھا، مگر وہ لوگ روشانے بی بی کی ہی شرط پر راضی ہوئے۔ نوشاد تیمور خان کے غصے کو دیکھ کر ہاتھ جوڑتا ہوا اسے بتانے لگا۔ تیمور خان نے نوشاد کا گریبان چھوڑ کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ چھوڑوں گا نہیں میں ان باپ بیٹوں کو، تیمور خان کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ خان میری بات سنیں، بی بی سائیں کبریٰ خاتون نے خاص آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ آپ کو چند دنوں تک مزید یہیں رہنا ہے، کیونکہ ابھی بھی خطرہ ختم نہیں ہوا ہے۔ ان لوگوں کی زبانوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ نوشاد ہانپتا ہوا تیمور خان کے پیچھے آیا اور ہاتھ جوڑ کر تیمور خان سے التجا کرنے لگا، بہت برا وار کیا ہے زگیم جتوئی نے میرے اوپر، چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ تیمور خان ضبط کرتا ہوا اپنے آپ سے بولا۔ وہ کمرے میں موجود لکڑی کے تخت پر لیٹی ہوئی اس وقت بخار میں جل رہی تھی۔ اس کے دونوں پاؤں بری طرح سوجے ہوئے تھے۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا تھا اسے حویلی میں آئے ہوئے۔ روشانے کو وہ دن یاد آیا جب اس نے حویلی میں قدم رکھا تھا۔ اس حویلی میں اسے اپنی حیثیت کا اسی دن اندازہ ہو گیا تھا۔ شانوں نے اسے زگیم کے کمرے میں پہنچا دیا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد کشمالہ غصے میں زگیم کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور غضبناک نظروں سے روشانے کو دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ روشانے سہم کر بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ روشانے اسے دیکھ کر پہچان گئی تھی کہ وہ اس کی بڑی مامی ہے، کیونکہ شمروز جتوئی کے پاس البم میں کشمالہ کی بھی تصویر موجود تھی۔ روشانے کے سلام کے جواب میں کشمالہ اسے بالوں سے کھینچ کر نہ صرف زگیم کے کمرے سے باہر لے کر آئی تھی، بلکہ اس کے بالوں سے پکڑ کر سیڑھیاں اترتی ہوئی روشانے کو نیچے لے کر آئی اور ایک چھوٹے سے کمرے میں اسے لا پھینکا تھا۔ کشمالہ روشانے پر صاف لفظوں میں واضح کر چکی تھی کہ وہ خون کے بدلے میں یہاں آنے والی لڑکی ہے۔ اسے زگیم کے کمرے میں رہنے کے خواب ہرگز نہیں دیکھنے چاہیے۔ کشمالہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی اپنی مرضی کی لڑکی سے کروائے گی۔ کشمالہ روشانے کا حسن دیکھ کر اندر سے بری طرح جل گئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ زگیم جیسے بچپن میں رباب کا دیوانہ تھا، ویسے ہی اب وہ اس کی بیٹی کا بھی دیوانہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے روشانے کو کڑے لفظوں میں تنبیہ کی تھی کہ وہ زگیم سے اپنا چہرہ چھپائے۔ روشانے کو دیکھ دیکھ کر اس کا خون کھول رہا تھا، اس لیے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے روشانے کے سامنے رباب کو گالیاں دینا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ روشانے ساری رات کشمالہ کے الفاظ یاد کر کے روتی رہی تھی، جو الفاظ کشمالہ نے اس کی مری ہوئی ماں کے بارے میں استعمال کیے تھے۔
روشانے کا بیگ کشمالہ کے کہنے پر اس کمرے میں رکھوا دیا گیا تھا، جو کمرہ روشانے کو استعمال کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ وہ کمرہ کہیں سے بھی اس عالی شان حویلی کا حصہ معلوم نہیں ہوتا تھا، جہاں ایک لکڑی کا تخت، ایک پلنگ اور لکڑی کی بسیدہ الماری کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرے دن صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کی شمشیر جتوئی اور فیروز جتوئی یعنی اپنے نانا اور ماموں سے ملاقات ہوئی تھی۔ شمشیر جتوئی کے کہنے پر ہی اسے ناشتے کی ٹیبل پر بلایا گیا تھا۔ اسے حویلی کے کچھ اصول اور چند ہدایات دی گئی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتی تھی۔ اسے کہیں اکیلے آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ خاص کر سرداروں کی طرف سے قطع طلق کا حکم دیا گیا تھا۔ ہاں، حویلی کے اندر وہ جیسے چاہے اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بلا جھجک ان لوگوں سے کہہ سکتی ہے۔ یہ سب کچھ اسے فیروز جتوئی نے کہا تھا۔ شمشیر جتوئی اور فیروز جتوئی کا رویہ اگر بہت زیادہ اپنائیت بھرا نہیں تو اتنا برا بھی نہیں تھا۔ روشانے وہاں ٹیبل پر موجود کشمالہ کو دیکھتی ہوئی سوچنے لگی، مگر کشمالہ کو کاٹ دار نظروں سے اپنی طرف دیکھنے پر اس نے ناشتے کے دوران دوبارہ کشمالہ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ دوسرا دن تو یوں ہی گزر گیا۔ تیسرے دن بھی جب اسے زگیم نظر نہیں آیا تو روشانے نے ڈرتے ڈرتے بہت ہمت کرتے ہوئے کچن میں کام کرتی ہوئی شانوں سے زگیم کے بارے میں پوچھا، مگر اس کی قسمت خراب تھی کیونکہ اس وقت کچن میں آتی ہوئی کشمالہ اس کے منہ سے زگیم کا نام سن چکی تھی۔ زگیم کا نام منہ سے لینے پر کشمالہ نے اس کا چہرہ تھپڑ سے سرخ کر دیا تھا۔ اسے زگیم کا نام لینے پر کشمالہ نے بے شرمی اور بے حیائی کے طعنے بھی دیے تھے۔ روشانے کشمالہ کا مزاج دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کی ساس کافی دقیانوسی، غصے والی اور سخت گیر خاتون ہے۔ بعد میں شانوں نے اسے کمرے میں آ کر بتایا تھا کہ زگیم سائی نکاح کے فوراً بعد اپنی چچی اور شمروز سائی کے بچوں کے ساتھ شہر چلے گئے تھے اور وہ شہر میں ہی ہوتے ہیں۔ شانوں کی بات سن کر روشانے خاموش ہو گئی تھی۔ اسے کشمالہ سے کچھ اچھے کی امید نہیں تھی، اور واقعی 2 دن گزرنے کے بعد کشمالہ نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ شمشیر جتوئی اور فیروز جتوئی کے سامنے روشانے کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ شاید ان دونوں کو تو علم بھی نہیں تھا کہ روشانے کو کس کمرے میں رکھا گیا ہے۔ ان دونوں کی غیر موجودگی میں کشمالہ اسے ملازمہ کے ساتھ گھر کا سارا کام کرنے کو کہتی، دوپہر میں آرام کرتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں دبواتی، وقت بے وقت اس کے سامنے رباب کو برا بھلا کہتی۔ آج پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا اسے اس حویلی میں آئے ہوئے، اور اسے اپنی زندگی پہلے سے بھی زیادہ مشکل لگنے لگی تھی۔ شانوں سے اسے معلوم ہوا تھا کہ آج اس کی نند کو آنا ہے۔ اس وجہ سے وہ سارا دن کچن کے کاموں میں مصروف رہی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اس کی زرین یا سالے سے بات نہیں ہوئی تھی۔ شمشیر جتوئی اور فیروز جتوئی کا لچکدار رویہ دیکھتے ہوئے شاید وہ ان کے بتائے ہوئے اصول بھول بیٹھی تھی، اس لیے اپنا موبائل نکال کر زرین کو کال ملانے لگی۔ کافی دیر تک بیل جاتی رہی تو اس نے سالے کے نمبر پر کال کی۔ اتنے دنوں بعد سالے سے بات کرتے ہوئے اسے وقت کا احساس نہیں ہوا۔ جب اس کے کمرے کا دروازہ زور سے بجا تب اس نے جلدی سے موبائل بند کر کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی کشمالہ نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ بقول کشمالہ کے کمرے میں کوئی موجود تھا جس سے وہ باتیں کر رہی تھی۔ جب وہ کشمالہ کی مار برداشت نہیں کر پائی تب اس نے تکیے کے نیچے سے اپنا موبائل نکال کر کشمالہ کو دیا اور اس سے معافی مانگنے لگی، مگر موبائل دیکھ کر کشمالہ نے شانوں سے ڈنڈا منگوایا۔ موٹے سے ڈنڈے کو دیکھ کر روشانے کی روح فنا ہونے لگی۔ اس کے بار بار معافی مانگنے کے باوجود
گھر کے تمام ملازموں کے سامنے کشمالہ نے اسے بری طرح مارا۔ شام میں جب آرزو میکے آئی اور شانو سے اسے دوپہر والا واقعہ معلوم ہوا تو اسے صرف ماں کی حرکت پر ہی دکھ نہیں ہوا بلکہ زگیم کی لاپرواہی پر بھی غصہ آیا۔ وہ افسوس بھری نگاہوں سے روشانے کو روتا سسکتا ہوا دیکھ کر اپنے گھر چلی گئی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی آفس سے اپنے فلیٹ میں آیا تھا۔ ہفتہ بھر ہو چلا تھا اسے حویلی سے واپسی شہر آئے ہوئے۔ اب کی بار حویلی سے واپسی پر زگیم کا دل کافی اداس تھا کیونکہ شمروز اس کے ساتھ نہیں تھا۔